بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسفار رسول کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے دوسرے سفر کا ذکر کر رہے ہیں، جو آپ نے اپنی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں جانب یثرب کیا تھا۔ یاد رہے، یثرب وہی شہر ہے جو بعد ازاں ہجرت کے بعد مدینۃ النبی کہلایا۔ یثرب کی ایک خوبصورتی اور ایک تعلق آپ کی زندگی سے یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے ننھیال بھی تھا اور بعد ازاں آج آپ کا شہر بھی ہے۔ کل ہم بات کر رہے تھے جب سیدہ حلیمہ آپ کو واپس مکہ مکرمہ لے کر آئیں ان کی والدہ کے سپرد کرنے کے لیے، تو آپ اچانک کچھ دیر کے لیے گم ہو گئے، لیکن بعد ازاں عمر بن نوفل کو آپ ملے اور وہ آپ کو اٹھا کر حضرت عبد المطلب کے پاس لے آئے۔ روایات میں آتا ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لے کر حضرت ام ایمن کے ہمراہ، جو آپ کے والد کی کنیز تھیں، اپنے والد اور رشتہ داروں کو جو کہ یثرب میں رہتے تھے ملنے کے لیے یثرب کی تشریف لے گئیں۔ اپنے قبیلہ بنو عدی بن نجار میں لے آئیں۔ 1 ماہ تک وہاں آپ کا قیام رہا۔ اس مکان میں جسے دار النابغہ کہا جاتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر مبارک وہاں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ آمنہ کے ہمراہ یثرب میں قیام فرما رہے تھے تو آپ نے یثرب میں تیراکی بھی سیکھی، اور ایک دن چاہ بنی عدی بن نجار میں مدینہ منورہ میں لڑکوں کی جماعت کے ہمراہ تیر رہے تھے کہ آپ کے مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت نظر آئی۔ اچانک یہودیوں کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا۔ ان میں سے ایک شخص نے حضور سرور کائنات کے مرتبے کو جان لیا اور اپنے دوسرے ساتھی کو بتاتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکا آخری نبی ہوگا۔ حضرت ام ایمن نے جب یہ بات سنی تو فوراً حضرت آمنہ کو یہ بات بتائی۔ چنانچہ دونوں حضور کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف واپس ہوئیں۔ اس واپسی کے سفر میں جب ابوا کے مقام پر پہنچیں تو حضرت آمنہ بہت تھک گئی تھیں اور کچھ حلیل بھی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے حضور نبی کریم کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت سیدہ آمنہ اچانک بے ہوش ہو گئیں، اور پھر جب دوبارہ ہوش میں آئیں تو حضور رحمت للعالمین کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں اور اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور اسی جگہ مدفون ہوئیں۔ یہ مقام آج کل ابوا کہلاتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ سیدہ آمنہ کی قبر مبارک مکہ مکرمہ کے درمیان ہجون میں بلندی کے مقام پر واقع ہے۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے ابوا میں مدفون ہونے کے بعد انہیں مکہ مکرمہ منتقل کیا گیا ہو۔ روایات میں اس واقعے کے حوالے سے آتا ہے کہ جب ہجرت کا سفر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش آیا تو جب آپ نے یثرب میں مدینہ منورہ میں عدی بن نجار کے قلعوں کو دیکھا تو اس جگہ کو پہچان لیا اور فرمایا، بچوں کے ساتھ ہم ان قلعوں کے کھنڈرات پر چلتے تھے۔ اس سفر کے واقعات جس میں سیدہ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے ہمراہ تھیں، آپ نے بیان فرمائے۔ عمرۃ القضاء کے سال جب ابوا کے مقام پر پہنچے تو اس جگہ پر قیام فرمایا اور چند پتھر اکٹھے کیے پڑے تھے۔ ارشاد فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے۔ یہ فرما کر آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسوں کی برسات لگ گئی اور آپ بہت دیر تک اپنی والدہ کی قبر مبارک پر روتے رہے۔ جب ابوا کے مقام پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو دفن سے فراغت کے بعد حضرت ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئیں اور آپ کو حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ دادہ مکرم کے
سایہ عاطفت میں آپ نے اگلے 2 برس بسر کیے، اور جب 8 سال کی عمر کو پہنچے تو شفیق دادا بھی اس دنیا میں نہ رہے۔ وہاں حضرت کو پہلی دفعہ، اس وقت آپ ہوش مند تھے، اور پہلی دفعہ آپ اپنے دادا کے جنازے کے ساتھ چلے، اور آج بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ بڑا پردرد اور ایسا منظر تھا جو کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ والدہ کے صدمے کے بعد شفیق دادا کا صدمہ بھی آپ کو اٹھانا پڑا۔ یثرب جو ننھے حضور سرور کائنات نے اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش میں کیا، وہ ساری زندگی آپ کو اس کے لمحات یاد رہے، اور آپ اکثر یاد کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ ناقابل فراموش سفر زندگی بھر کبھی نہیں بھول سکے گا۔ ننھے حضور سرور کائنات جو اس وقت حارث کو ابو کہا کرتے تھے، اپنے والد سردار عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر کو دیکھ کر بے چین ہو گئے تھے، اور ان کی یاد نے آپ کو بے قرار کر دیا تھا۔ آپ جب اپنی والدہ کی آنکھوں میں آنسو تیرتے ہوئے دیکھتے تو بے چین ہو جاتے، اور ان کی روندھی ہوئی آواز سن کر آپ کا دل بھر آتا۔ آپ کو اس طرح دلگیر اور غمگین دیکھ کر محبت سے وہ آپ کو اپنی آغوش میں بٹھا لیتیں اور دلاسا دیتیں، اکثر اس ماحول سے دور لے جاتی تھیں۔ بنو نجار کی ایک لڑکی انیسہ جو آپ کی ہم عمر تھی، آپ کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ سامنے آتام ایک چھوٹا قلعہ، ایک سفید پرندہ آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، جسے پتھر مار مار کر اڑایا جاتا تھا۔ آپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ آپ بنو نجار کی تالاب میں تیراکی بھی سیکھا کرتے تھے، جیسے پہلے ذکر آیا، اور اس سے خوب لطف اٹھایا کرتے تھے۔ آپ کبھی سنگریزے جمع کر کے مینار بناتے، کبھی دوڑ لگاتے، اور کبھی جھاڑیوں، ٹیلوں اور کھجوروں کے درمیان بلند و بالا درختوں کو دیکھا کرتے تھے۔ بچے اکثر آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، مگر آپ کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔